دیکھیں اس میں دو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. ایک تو وہ یہ نا کہ انڈین میڈیا نے ایک خبر چلا دی کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب 26 نومبر کو ہاں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اس طرح کی خبر انڈین چینل نے چلا دی. لیکن اس وقت بھی یہ معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہائپ اس نے پکڑی, کیونکہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت تشویش کا شکار ہوئے, اوورسیز پاکستانی بہت تشویش کا شکار ہوئے, رابطہ کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اس کو معاملے کو زیادہ جو ہائپ ملی اور جو اس معاملہ سے سنجیدہ ہوا وہ ہوا جب پرسوں رات کو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ پوری رات دھرنا دے کر بیٹھے رہے, اور پوری رات وہ دھرنا دے کر بیٹھے رہے, اور پھر وہ جس طرح سے وہ بیانات بھی دیتے رہے, پھر انہوں نے وہ پورے کا پورا پریشر, وہ جو پوری رات انہوں نے پریشر ایک ڈیولپ کیا تھا اور بنایا تھا, وہ پورے کا پورا جو پریشر ہے وہ انہوں نے اس کو چینلائز کیا کہ وہ جا کے انہوں نے عدالت کے سر پہ جا کے مارا, اور عدالت وہ گئے. اور یہی ایک راستہ تھا نا آپ کے پاس, جمہوری اور قانونی اور آئینی راستہ تو یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ میں عدالتی احکامات کے ساتھ آیا تھا, عدالتی احکامات پہ عمل نہیں کر رہی جیل انتظامیہ, اور ایک پولیس کا اہلکار اپنے جوتوں کے نیچے روند رہا ہے عدالتی احکامات کو, فل کورٹ کے فیصلے کو, فل بینچ کے فیصلے کو, سوری, تو میں اب جا رہا ہوں چیف جسٹس کے پاس. پھر وہ چیف جسٹس بھی ان سے نہ ملے, وہ بھی نکل گئے پچھلے دروازے سے. تو لیکن اس دوران یہ ہوا کہ پہلے ایک خبر چلی تھی جو انڈین میڈیا نے چلائی تھی, پھر جب سہیل آفریدی نے دھرنا بھی دیا, یہ دونوں ساتھ ملی, پھر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا, انڈین چینلز نے بھی اس کو بہت زیادہ اٹھا لیا, اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی انٹرویوز دیے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیے, انڈین چینلز کو بھی دیے. اب اس میں دیکھیں جو بات اسد چودھری صاحب نے کی کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے عمران خان صاحب کو, لیکن ان کی جو آئسولیشن ہے اس آئسولیشن کو پہلی مرتبہ اتنی انٹرنیشنل ہائپ ملی ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. دیکھا آپ نے کہ عمران خان کے بیٹے کا بھی ٹویٹ آ گیا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں, کل رات کو آپ نے تو لفٹ نہیں کرائی, تو آپ کیونکہ ظاہر ہے اینکرز جو ہیں وہ 21ویں 22ویں گریڈ میں ہوتے ہیں, ہم لوگ تو درجہ 4 والے, تو ہم تو چلے جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر بھی, جہاں ہو وہاں چلے جاتے ہیں. تو ہم چلے گئے اڈیالہ کے باہر. تو جب ہم اڈیالہ کے باہر گئے تو میں نے وہاں سہیل آفریدی صاحب سے بات کی. میں نے کہا سہیل آفریدی صاحب کیوں بیٹھ گئے, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے کہ آپ آگے بیٹھ گئے؟ پہلے بھی آپ 7 بار آئے, آپ نے یہاں پہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کیا, آپ چلے گئے, تو اب آپ بیٹھ کیوں گئے؟ سہیل آفریدی صاحب نے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ اپسیٹ تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو 2 دن سے سوئے ہوئے نہیں تھے, ایسے 2 گھنٹے سوئے ہوئے تھے, اور ان کو سر میں بھی درد تھا اور طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی, اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی طبیعت جو ہے وہ 12 ساڑھے 12 بجے سے ہی بہت اپسیٹ تھی, لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ رہے. اور ابھی وہ ذیشان پھول, ذیشان نور کے نام سے ہیں, ہم ان کو, آپ ذیشان فلاور کہتے ہیں, ہم ذیشان پھول کہتے ہیں. تو ذیشان پھول صاحب جو ہے اڈیالہ کی سب سے بہترین رپورٹنگ کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, بہت اچھا وہ اس کو وہ کرتے ہیں. وہ بھی کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر آپ نے اڈیالہ کسی بھی وقت آنے تو آپ نے یہ انتظامات کر کے آنے ہیں. اور رائے صاحب بہت شدید سردی تھی, اس کے باوجود وہ بیٹھ رہے. میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ صدیق بھائی بات یہ ہے, میں بھی تھا, سمیع ابراہیم صاحب تھے, یہ سارے دوست تھے, تو اس وقت ان کو نا اچھا صاحب قائل کر رہے تھے کہ اب ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے, یہاں پہ اٹھنے کا فائدہ نہیں ہے, ہمیں پورا فوکس جو ہے وہ منگل پہ کرنا چاہیے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے, ہمیں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چلنے دینا چاہیے, ہمیں سینٹ نہیں چلنے دینا چاہیے, اور ہمیں جانا چاہیے. کیونکہ وہ ہوا یہ کہ وہ پشتوں میں بات کر رہے تھے, تو میں نے پھر یہ بھی کہا, میں نے کہا بھائی جان اگر تو آپ نے اس چیز کو کور کرنا ہے نا تو 1-1.5 مہینے کے اندر اندر آپ کو پشتو سیکھنی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے پشتو 1-1.5 مہینے میں 2 مہینے میں ہے تو مشکل. ایک طریقہ ایک دوست نے بتایا تھا, لیکن وہ ہمارے نہیں وہ ویڈیو میں نہ بتائیں آپ, وہ بتا نہیں رہا, وہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے ایک بڑے زبردست بیوروکریٹ ہیں کے پی کے, ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے, تو انہوں نے مجھے اس سے روکا اور میں رک گیا ہوں, ورنہ وہ ایک آسان طریقہ تھا پشتو سیکھنے کا, ٹھیک ہے. تو اچھا نہیں ایسی بات نہیں ہے رائے صاحب, مجھے یہ نہ کہا, ایٹ لیسٹ نہ دیکھ لو کہ تسی اپنی کار چ ویڈیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں میں نے بات تو نہیں بتائی نا. تو بہرحال تو میں نے مینا خان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں نے جب وہی بات وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا سہیل آفریدی صاحب نے کہ بھائی بات یہ ہے, خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم نے عمران خان کی ناحق قید کو نارملائز کر دیا ہے, ہم نے عمران خان کی آئسولیشن کو نارملائز کر دیا ہے. انہوں نے کہا اب عمران خان کی صحت کے حوالے سے, عمران خان کی زندگی کے حوالے سے آنے والی تشویشناک خبریں جو ہیں اس کو بھی اگر ہم نارملائز کر دیں گے تو پیچھے کیا بچتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں,
انف از انف, ہم نے نہیں جانا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جانے کو تیار نہیں تھے کہ ہم تو نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کے, پھر ان کو الگ بزرگ بھی ہیں ان کو پھر بلایا سہیل آفریدی صاحب نے الگ, ان کو کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں, خان صاحب کا آپ پہ اعتماد ہے اور آپ میرے بھی ظاہر ہے بزرگ ہیں اور خان صاحب کے دوست بھی ہیں, ان کا آپ پہ وہ بڑی انحصار بھی کرتے ہیں, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کیونکہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں چلنے دینا چاہیے, تو آپ دونوں یہاں سے جائیں, آپ جا کے تین گھنٹے تو ریسٹ کریں نا, کیونکہ آپ نے صبح جا کے پھر آپ نے پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کرنے ہیں, سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی تیاریاں کرنی, تو آپ جائیں. تو بڑی مشکل سے انہوں نے ان کو ریڈی کیا. لیکن ایک میں آپ کو خبر بتا دوں سہیل آفریدی صاحب پہ مزید بات کرنے سے پہلے, اچکزئی صاحب نے ایک بات کل کیٹیگوریکل کی ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ خبر دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, لیکن میں دے دیتا ہوں آپ کو. اچکزئی صاحب نے کہا کہ جس طرح سے ہمارے ایم این ایز اور ہم, انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا, ان کے جس طرح سے ہم بڑا اس سارے معاملے کو لائٹ لے رہے ہیں اسمبلی کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں چل سکتی. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ان کے سخت لفظ انہوں نے کہا جب تک آپ اسمبلی کے اندر حکومتی لوگوں کے گریبانوں سے نہیں پکڑیں گے, جب تک آپ ان کو پکڑ کے گھسیٹیں گے نہیں, جب تک انہوں نے کہا کہ ان سے ڈائس گرا نہیں دیں گے, جب تک ان سے مائک چھین نہیں لیں گے, جب تک آپ ڈائس پہ پوری طرح سے آپ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ نہیں کروائیں گے, جب تک آپ اسمبلی اجلاس کو طاقت کے بلبوتے پر روک نہیں دیں گے, انہوں نے کچھ نہیں ہونے والا. انہوں نے کہا اسمبلی چل رہی ہے. نہیں میں بتاتا ہوں کیا, آپ کو یاد ہے کہ اسی نیشنل اسمبلی سے اندر سے ایم این ایز اٹھائے گئے تھے؟ ہاں بالکل. اس کے بعد کچھ ایم این اے سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی, بالکل, اور ان ایم این اے سے آ کے آپ کو کیا کیا اسٹوریاں سنائی تھی. بالکل ایسے ہے. ہونے کو اس ملک میں آپ یہ مت کہیے کہ اس ملک میں یہ کچھ نہیں ہوگا, جو ہو رہا ہے ابھی رائٹ ناؤ, یہ کبھی یہاں پر میں سوچ سکتے تھے؟ نہیں, انپریسیڈنٹ. لیکن اگلا بھی ان کے پاس پلان ہے, کبھی ویژوائز بھی نہیں کر سکتے نا یہ چیزیں, اس پہ ان کا پلان ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے بالکل بہت زبردست بات کیا کہ بھائی پہلے ایم این اے اٹھائے گئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس پہ وہ کلیئر ہے کہ اگر آپ کچھ ہوگا, تو انہوں نے الفاظ میں نہیں کہا, لیکن میں نے جو ان کی بات سے جو سمجھا ہوں, پھر یہ ہے کہ اسمبلیوں سے نکلیں گے, یہ اچھا میں اسمبلی سے ریزائن کریں گے. اب نکل کے پھر کیا, اب میں اپنی ایک پوائنٹ کو میں یہ جو میٹر ہے نا, یہ جو جس طریقے سے انٹرنیشنل سٹوری بن گیا ہے, اس پہ آپ کمنٹ کر دیں, پھر میں رائے صاحب کی طرف جاتا ہوں. اچھا میں اس کو, تو اس لیے سہیل آفریدی بیٹھے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے تشویشناک بات ہو رہی ہے, ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک باتیں ہو رہی ہیں ان کو جس طرح سے, تو اس لیے وہ بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے بیٹھنے سے کیا ہوا. ان کے بیٹھنے سے انٹرنیشنل میڈیا آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا, وہاں انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ کے انٹرویوز کیے, باقی انٹرنیشنل میڈیا ایکٹیو ہو گیا. 3 ایمبیسی سے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے رابطہ کیا گیا رات 1:30-2 بجے, 3 ایمبیسی سے, کیونکہ مسئلہ یہ کہ مین اسٹریم میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا, چلا رہا تھا سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا پہ سچی بات یہ ہے کہ کئی بار ہم بھی جب تک سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آئے وہاں دوستوں سے پوچھ نہ لیں, ڈائریکٹلی کال نہ کریں آن سپاٹ, ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ کلپ پرسوں کا ہے, پرانا ہے, ابھی کا ہے, کس تناظر میں ہے, بات کیا تھی. 3 ایمبیسیز نے رابطہ کیا کہ آپ واقعی بیٹھے ہیں, چیف منسٹر واقعی وہاں پہ بیٹھے ہیں, یعنی اتنا اس چیز کو امپیکٹ آیا. تو سہیل آفریدی اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کر دیا, انہوں نے دباؤ بڑھا دیا. اب اگلی بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ 2 چیزوں پہ غور کیا جا رہا ہے. ایک یہ کیا جا رہا ہے کہ منگل ہی اگلا وہ دن ہے ملاقات کا, اس دن ٹائملی جو ہے وہ ٹائملی یعنی ٹائم سے پہلے ہی علیمہ خانم یا جس کو بھی اگر ملوانا ہے یا کسی وکیل کو ملوانا ہے اس دن ان کو ٹائملی ملوا دیا جائے, اس دن اس سے پہلے کہ لوگ پہنچے پہلے ہی آپ ملوا دیں. دوسرا ایک اور بھی ہو رہا ہے, پس پردہ رابطے چل رہے ہیں جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ منگل کے دن سے پہلے ہی کسی کو, بہنوں میں سے نہیں کسی اور کو پارٹی میں سے جا کے ملوا دیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے. پس پردہ رابطوں کی خبر دی. ایک میں آپ کی طرف آنے سے پہلے, کل اڈیالہ جیل کے باہر ہم بھی موجود تھے, میں نے دیکھا محمود خان اچکزئی صاحب ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ سہیل آفریدی بھی ان کے پاس موجود تھے. تو وہ بالکل جس طرح سردی کے اندر انسان وہ بیٹھا ہوتا ہے, اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کام بھی رہے تھے ان سردی کی وجہ سے. تو ظاہر ہے ان کی ایج ہے اور بڑی بات ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے اور اس مطلب وہاں آ کے بیٹھے تھے, جبکہ پی ٹی اے کے باقی ایم این ایز جو ہیں وہ نہیں تھے. مطلب اب نام کسی کا کیا لینا, چند ایک کے علاوہ شفقت امان صاحب, شاد خٹک صاحب, والے یہ یار خان صاحب کی نہیں, خان صاحب کی سیٹ پہ
نہیں جی جی وہ تو تھے نا, نہیں یار جی وہ جی خان صاحب کی سیٹ پہ لڑے ہیں الیکشن کا نام میرے سے میں بھی ابھی میرے اب وہ چھجڑا صاحب تھے کوٹدو والے, وہ بھی ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے. تو ان کا وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسی وقت ہی شاید وہ میاں والی تھے وہاں سے وہ آئے ہیں, یا وہ بھی وہ بھی آخر تک رہے. یہ ایک معاملہ. اچھا ایک جو صدیق جان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جمال صاحب, جمال احسان جمال جمال احسن صاحب, یہ حالات ہو گئے ہیں جی ہمارے. میں اب مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ تھا کہ وہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہوا, 73 کے آئین کو بنانے ذرا متفقہ ایک وہ ڈاکومنٹ تھا, تو مولانا فضل الرحمان کے جو والد محترم تھے انہوں نے ساتھ مل کے بنایا. اس کے بعد جب ترامیم آئیں, جب نئی نئی چیزیں بھٹو صاحب کے دور میں انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئیں, تو اس کے بعد یہ ہوا ایک ٹائم ایسا آیا کہ مفتی محمود کو پکڑ کر اٹھا کر, یعنی ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے, ان کو چلا کے نہیں لے کے اٹھا کے اس پارلیمنٹ سے باہر جا کے پھینکا گیا. یہ ہوتا رہا ہے, اور ابھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہم نے کوئی چیز اس طرح کی نہیں دیکھی جس کو کہے کہ دیکھ کے لگے کہ مزاحمت ہو رہی ہے. میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف. انڈین میڈیا پہ جانا, جو میڈیا کے کمیونیکیشن کے لوگ ہیں, وہ جنہوں نے تھیوریز پڑھ رکھی ہیں یا جن کو اس کا ادراک ہے, پروپیگنڈا کس طریقے سے کیا جاتا ہے, انفارمیشن وارفیئر کس طریقے سے ہوتی ہے, انڈین میڈیا کا ایک خاص رخ ہے. وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کے اندر کوئی خبر چلا دی جائے جس سے پاکستان میں افراتفری پھیلے. مختلف حساس معاملات پر انڈین میڈیا کی فریمنگ جو ہے اپنی جگہ پہ. عمران خان کی بہنوں کا اس ایشو کے اوپر کہ سہیل افریدی یا ان کو عمران خان تک نہیں جانے دیا جا رہا, یہ جانا اب اس میں بڑی باریک لائن آ چکی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نا اس کے ڈیٹیلز پہ جانے سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. ایک افغانستان ٹائمز کے نام سے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو یہ خبر سب سے پہلے, اب آواز اٹھا رہا ہوگا نہیں میں آپ کو لگا بعد میں. افغانستان ٹائمز کے نام کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو یہ خبر پیڈل کرتا ہے کہ جی پاکستانی سورسز سے میری بات ہوئی, انہوں نے کنفرم کیا کہ جی عمران خان از نو مور. اس ٹویٹ کو انڈین میڈیا اٹھاتا ہے اور ایٹ ونس اس خبر کو پیٹنا سٹارٹ کر دیتا ہے, اور پھٹے پہ پٹا, پٹا ہماری زبان میں بریکنگ نیوز کو کہتے ہیں, پھٹے پہ پٹا چل رہا ہے. اور جناب ایک نیوز چینل کے بعد دوسرا نیوز چینل, تیسرا نیوز چینل وہ خبر کو اٹھا کے پھر انہوں نے اس حد تک لے گئے کہ وہ ہیڈ لائنز کا حصہ بنائی. انہوں نے ہر بلٹن میں ہیڈ لائن کا حصہ بنتی ہے وہ خبر. فیئر انف. صدیق صاحب بھی کئی پر موقع پر موجود تھے جب علیمہ خانم صاحب آ گیا, عمران خان کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب انڈین میڈیا کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور ہم لوگ دونوں بیٹھے تبھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ہم آئی تھنک نہیں کرنا چاہیے, انڈین میڈیا سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارا یہ انالیسس تھا اپنا, ہم پرسنلی بیٹھے ہوئے کہیں پر بات کر رہے تھے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جی ایٹ ونس ایک آڈیو پیپر آتا ہے, اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ کا انٹرویو کا آڈیو پیپر, پھر نورین صاحبہ کا انٹرویو آ جاتا ہے. فیئر انف. چل صاحب بات ایسے ہے کہ 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے آج یہ سی ایم آفریدی والی ساری کارروائی کو چھاپا ہے. 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس, بڑے, جب انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ کہہ رہا ہوں تو آبویسلی انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے 13 نے چھاپا ہے. پاکستان کے انٹرنل آپ جب بات کرتے ہیں تو آئی پرسنلی نو کہ علیمہ خانم صاحبہ پاکستانی میڈیا سے بات کرتی بھی نہیں. پاکستانی میڈیا ان کو اپروچ کرتا بھی ہے اور وہ کہتی ہے تم نے کاٹ دینا ہے, تم نے فلٹر کر لینا ہے, سینسر کر لینا ہے, لہٰذا آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار یو گائز. ٹھیک ہے, ان کی ایک پرسیپشن ہے, یہ اپنا ان کا لاہ عمل ہے. لیکن 26 نومبر کے دن, ایگزیکٹ 26 نومبر کا دن, افغانستان ٹائمز کا ایک فیک ٹویٹر ہینڈل یہ خبر پک کرتا ہے, اس کو پیڈل کرتا ہے, انڈین میڈیا اٹھاتا ہے. اس پہ آپ کو, مجھے, صدیق جان صاحب کو, فیضان صاحب کو, آپ کو, ہم چاروں کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وائی اٹ ہیپنڈ. 26 نومبر کا دن کیوں پک کیا گیا تھا؟ ایک کیوس برپا کرنے کے لیے دن پک کیا گیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی اتنے اسمارٹ ہیں کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ بھائی خبر کہاں سے پیڈل ہو رہی ہے, کہاں پہ جا رہی ہے, تو کچھ ویسا ہوا نہیں ہے. اب اسی انڈین میڈیا نے, جس کا پرپس ہی ہمارے انٹرنل جو بھی ایشوز تھے یار, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کتنی تھی جب جنگ ہوئی پاکستان انڈیا کی, آپ, میں, ہم سب, پورے کا پورا پاکستان اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. جسٹ لائک دیٹ, جہاں پر انڈین انوالومنٹ آ جاتی ہے نا چوری صاحب, وہاں پر معاملہ بہت ڈوبیس ہو جاتا ہے. آپ یہ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ انڈین میڈیا کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے تو وہ جرنلزم کر رہا ہے. وہ جرنلزم نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کرتا ہے. وہ پاکستانیوں کے, سوال کر لوں آپ سے؟ جی پلیز. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہونا چاہتا ہے اور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس انڈین میڈیا کو کس نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرے؟ جب عدالت کے احکامات موجود ہیں تو آپ ملوا دیتے منگل کو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور پاکستان میں جیسا رائی صاحب نے کہا کہ پاکستانی بڑے سمارٹ ہیں, ان کو پتا ہے, پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ انڈین میڈیا کیا کرتا ہے. لیکن جواب دے گیا تھا, میں کیٹیگوریکلی دے دیتا ہوں کہ 13 انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس کو چھاپا, اس خبر کو ڈیٹیل میں کور کیا. تو جب 13 انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس, میں نہیں کہہ رہا, شفیع جان صاحب جو کے پی کے گورنمنٹ کا حصہ ہے, انہوں نے آج کہا میرے شو کے اندر کہ 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے اس خبر کو ٹیک اپ کیا. سو جب خبر, اور پھر ایک اور چیز, عمران خان صاحب کی فیملی میں 2-3 فگرز ایسے ہیں چوری صاحب
صدیق صاحب کہ جہاں پر آپ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹ کو انگیج کرنا ہو تو ان سے ایک ٹویٹ کروا دیں, ان کی سابقہ بیگم, ان کے بیٹے دونوں, ان سے ایک ٹویٹ کروا دیں, انٹرنیشنل میڈیا آٹومیٹکلی انگیج کر لے گا. اور پھر عمران خان, ہمیں پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم یا کرکٹر, انٹرنیشنل سٹار, بہت بڑا نام ہے عمران خان کا, ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے صرف اس لیے کہ عمران خان والے معاملات چل رہے ہیں, ورنہ وہ لوگ تھے دبئی میں سیٹل ہو گئے تھے, دبئی میں بیٹھے ہوتے, ان کے بیوروز وہاں پہ تھے, آتے رہے, اسٹوری کرتے رہے, چلے جاتے تھے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر لوگ. سو عمران خان کا نام اتنا چھوٹا یا اتنی چھوٹی اسٹوری نہیں تھی کہ پاکستانی میڈیا, نیشنل میڈیا کور نہیں کر رہا تو انٹرنیشنل میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کرنا تھا. میری ذاتی رائے کے اندر, دس از مائی پرسپشن, آئی کڈ بی رانگ, میری ذاتی رائے کے اندر اس میں انٹرنیشنل میڈیا جب انگیج ہو گیا تھا, انہوں نے ٹیک اپ کر لیا تھا, تو انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر انڈین میڈیا کے اوپر جا کر انٹرویوز دینے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں تھی. ایک طرف آڈیو بھی پر ہوا, ایک طرف ویڈیو بھی پر ہوا. دیٹس مائی پرسپشن. جہاں پر آپ ایک سوال اور کر لیتا ہوں. جی پلیز کر لیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ علیمہ خانم, نورین نیازی, ڈاکٹر عظمیٰ, جی یہ تقریباً روز کسی عدالت میں پیش ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا ڈیالے کے باہر جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کتنی پریس کانفرنسز پاکستان کے ٹی وی چینلز نے چلیں, یہ پہلا سوال. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کتنے پاکستانی چینلز اور اینکرز ہیں جو ان کا لائیو انٹرویو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال کہ کتنی ان کی لائیو چلتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا کہ یہ سٹوری اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ پہلے انگیج کر چکے تھے. وہ تو پاکستانی میڈیا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا؟ پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا نا, تو اسی لیے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا چاہیے نا, کہ پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا تو 13 انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس تو پہلے انگیج ہو چکے ہیں بھائی. بی بی سی تک چھاپ رہے, بی بی سی لائیو اپڈیٹ رات کو کرتا رہے, یہ سٹوری بی بی سی اردو نہیں انگریزی بھی کور کرتا رہے, الجزیرہ کور کرتا رہے. صبح آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انٹرنیشنل رپورٹرز کھڑے ہوئے ریکارڈ کر رہے تھے. تو انڈین میڈیا سے پہلے آپ کی انگیجمنٹ انٹرنیشنلی ہو چکی تھی, ٹھیک ہے, سٹوری کا امپیکٹ انٹرنیشنل ہو چکا ہوا تھا. جہاں جہاں پر آپ نے جو سنانا تھا جن کوارٹرز کو, وہاں تک آپ اپنی آواز پہنچا چکے ہوئے. تو یہ ہمارا جو ہے نا آرگیومنٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کیا, لہٰذا انڈین میڈیا کی ضرورت پڑی. انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں تھی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت بڑے پلیٹ فارم, اس سے بہت بڑے پلیٹ فارم. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ ملاقات رکوائی ہے وہ چاہتا تھا کہ انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کرے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو. اس کا ایک اینگل ٹھیک ہے, بالکل اس کا ایک اینگل ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ بالکل ملاقات ہونی چاہیے تھی. جس نے رکوائی ہے ملاقات, اس نے, میری ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے میئر بھی کیا ہے کہ بھائی جان کتنا تپڑ ہے, کتنا کنہ کو تپڑ ہے, ابھی کیا ان کا مسل کتنا رہ گیا ہوگا. اور پھر انہوں نے اس تحریک پہ, جہاں پر تحریک انصاف بہت ڈیوائیڈڈ تھی, 26 نومبر کو آپ لوگ پشاور میں تھے, آپ نے بھی وہاں پہ وٹنس کیا ہوگا کہ تحریک انصاف بہت ڈیوائیڈڈ تھی, کہ اس طرح لوگ نہیں نکالے جا سکے. اس کے بعد جو گفتگو ہوئی, خیر اس کو کیا پبلک کرنا, لیکن اس کے بعد تحریک انصاف اکٹھی بھی ہوگی. 26 نومبر کے بعد کل کی رات سب کے سب پہنچے ہیں, جو یہاں پر موجود تھے, جتنے لوگ موجود تھے, اور باقی جو نہیں پہنچے, شہریار افریدی صاحب پہنچے ہوئے تھے, شہریار افریدی صاحب جو اس طرح کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں تھوڑا سا پیچھے چلے گئے, میں بیک اینڈ پہ چلے گئے, وہ لوگ بھی موجود تھے اس میں آ کے. اب میں اس کو نا وائنڈ اپ کر دیتا ہوں کیونکہ کھانا آ گیا ہوا ہے اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اجازت دیں. دیکھیں, ایک تو رسپانسبل آبویسلی کہ حکومت ہے, کیوں آپ ملاقات نہیں کروا رہے ہیں ابھی تک کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. ایک چیز ایڈ کر لیں اس پہ, آپ لوگ آج شاہزیب خانزادہ کا سیگمنٹ ضرور دیکھیے گا بیرسٹر وکیل صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ اسے ملوانا کہ ان سے نہیں ملوانا. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اعظم سواتی صاحب کی رات کی تاریکی میں ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبد الغفور انجم قصور شریف والے انہوں نے کروائی تھی. اور پھر میاں صاحب نے پنجاب کے ایک اہم بیوروکریٹ کو بلا کے اگلے دن پوچھا تھا, تینوں پتا سی کہ ملاقات ہو رہی ہے. ملاقات نہ کروانے کی جو ذمہ داری ظاہر پہ حکومت پہ آتی ہے. انڈین میڈیا کو اوائڈ کر لیا جائے تو اچھی بات ہے, لیکن وکٹم بلیمنگ ہم نہیں کر سکتے کہ کیوں گئے جی. ظاہر ہے آپ ملاقات کروائیں, یہ ایشو بنی نا, تو ہم نے وکٹم بلیم یہاں پہ بھی نہیں کی, ہم نے تو اپنی پرسپشن سامنے رکھی, اپنے اپنے آرگومنٹ پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے جب اس طرح کے سینسٹیو. اور عمران خان ہے کوئی, مطلب اب پھر وہی بات آ جاتی ہے گلی محلے کا کوئی, میں تو نہیں ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.